کوئی بھی وظیفہ گارنٹیڈ سولوشن نہیں ہوتا دولت کا۔ یہ جتنے بھی وظائف اور چیزیں ہم کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ جو اسلام ہمارا دین ہے نا، اس میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ سورہ نصر کو 313 بار روز پڑھنے والا شخص کبھی غریب نہیں رہتا۔ 40 دن کا عمل ہے، یہ 40 دن کا عمل ہے۔ اور اس کے بارے میں صرف اتنا آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کی زندگی سے یہ غربت کی تکلیفیں دور ہو جائیں، تو 313 بار کوئی ایک وقت رکھ کے سورہ نصر کو پڑھنا شروع کر دیں۔ 40 دن کریں، آپ 40 دن میں اس سورہ مبارکہ کے عامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس کو 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ ہو، دولت کی کمی ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، یہ 3 بار روز کا پڑھنا آپ کی ہر مشکل کا حل ثابت ہوگا۔ یہ بہت ہی آسان عمل ہے۔ اس میں بس سب سے خوبصورت بات ہے کہ اس چلے میں، اس عمل میں کوئی رجت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ضرور کیجئے گا، یہ سب کو میرا مشورہ ہے۔ تو یہ ایک عمل تھا جو میں نے سورہ نصر کے حوالے سے آپ کو پیش کرنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایڈوائس تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر ویڈیو میں تھوڑی سی دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک چیز یاد رکھیے گا، کوئی بھی وظیفہ گارنٹیڈ سولوشن نہیں ہوتا دولت کا۔ یہ جتنے بھی وظائف اور چیزیں ہم کرتے ہیں، یاد رکھیں کہ یہ جو اسلام ہمارا دین ہے نا، اس میں کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ اس میں مستقل مزاجی کے ساتھ آپ کو صبر و تحمل کے ساتھ چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے۔ اس میں 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی؟ وہ ہے فیتھ، کامیابی، اس کا یقین، رزق حلال کے لیے ایفرٹس، اور ایتھکس، جو اسلامک ایتھکس ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ان چیزوں پر عمل کرنے والا بندہ، اپنے فرائض کو پورا کرنے والا بندہ اور نفلی عبادات کرنے والا بندہ کبھی بھی زندگی میں مار نہیں کھاتا۔ ہم لوگ پرابلم میں اسی وقت آتے ہیں جب ہم بیسکس، جو دین کی بیسکس ہیں نا، اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اس بیسکس کی طرف لوٹنے کے لیے ہم قرآن و حدیث کا سہارا لینے کی بجائے، کچھ علم حاصل کرنے کی بجائے، ایسے لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں کہ جو خود اپنا کچھ نہیں کر سکتے اور وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ کر دیں۔ آپ ان سے یہ کہتے ہیں ہمارا کچھ کر دیں۔ تو یہ پرابلم ہے، ان سے بچیے اور اس عمل کو کیجئے۔ مختصر سی بات باقی یہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی اجازت کا مسئلہ، کوئی چیز، تو آپ وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور واٹس ایپ کا ٹائم آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ 9 سے 11 کا رکھا ہوا ہے، اور اس میں صرف وظیفے سے متعلق بات کیجئے، وظیفہ نہ پوچھئے، یہ بھی ایک ریکویسٹ رہے گی۔ باقی انشاءاللہ اگر کوئی کام ایسا پھنسا ہوا ہے جس کے لیے خصوصی دعاؤں کی ضرورت ہے، تو وہ اپنا مسئلہ نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کو خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، ہو سکتا ہے اس دعا کی برکت سے وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور باقی جو میرے بہن بھائی دوسرے ملکوں سے بھی کال کرتے ہیں، پاکستان سے بھی بہت زیادہ لوگ رابطہ میں ہوتے ہیں میرے ساتھ، لیکن میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کتنا ہی مہذب اور اچھا طریقہ ہے کہ جب آپ ایک میسج کر کے واٹس ایپ پہ کال کا ٹائم لے لیں، تاکہ آپ کا بھی قیمتی وقت جو ہے وہ بچ جائے اور ہماری بھی مشکل آسان ہو جائے۔ بس یہ ایک آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے۔ ہوتا بس یہی ہے کہ لوگ نمبر ملتے ہی اسٹریٹ اوے کال کر دیتے ہیں، تو دوسرے کا بھی خیال کیا کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی وظیفے کے ساتھ، کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔